ناظرین محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام سونپا گیا تھا خالق کائنات کی طرف سے، وہ ایک مشکل اور کٹھن کام تھا، بہت مشکل اور بہت کٹھن۔ لیکن قربان جائیں اس رسول رحمت اور نبی استقامت و عزیمت کے کہ ایک جانب ان کی رحمت لوگوں میں بے دریغ بانٹی جا رہی ہے، دوسری جانب مخالفتوں کے سامنے اور دشمنوں کے طوفانوں کے سامنے وہ یوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ پہاڑوں کی کیا مثال ہم دیں۔ پہاڑ تو اس طرح کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ پہاڑ کیا اور اللہ کے نبی کیا۔ یوں ڈٹ گئے کہ دشمن خود بے بس ہو گئے، اور اللہ رب العالمین کی نصرتیں یوں آئیں کہ معجزات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کو محدثین نے بیان کیا، جس کو مفسرین نے تفسیروں کے اندر لکھا، جس کو مورخین نے اپنی تاریخوں کے اندر محفوظ کیا۔ اور جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے اور پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، کسی ایک علاقے کسی ایک وقت کے لیے آپ نبی نہیں تھے، دنیا بھر کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے تا قیام قیامت آپ کی نبوت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کا منبع اور سرچشمہ قرار دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام پوری دنیا کے انسانوں تک بات کو پہنچانا، جو گرد و نواح میں ہیں، جو دشمنیاں اور مخالفتیں کر رہے ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے رہنا اور محبت بھی بانٹنا، استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا اور اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہنا، یہ آپ کا کام تھا اور آپ نے اس کا حق ادا کیا، اور کمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت تفصیلاً ملتا ہے، خود قرآن مجید کے اندر معجزات کا تذکرہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی شق قمر کا معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اور مشرکین اور مخالفین کے سامنے اللہ رب العالمین کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، اور سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے چاند دو ٹکڑوں میں الگ الگ ہو گیا تھا، اور پھر وہ ٹکڑے آپس میں آپ ملے تھے اور لوگوں نے دیکھا تھا، اور لیکن اس کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان میں تو اضافہ ہوا، لیکن جو کافر تھے وہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ کہنے لگے کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اسے ایک دائمی اور شروع سے چلتا ہوا جادو قرار دے دیا، حالانکہ یہ جادو تو نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا جو اللہ نے دکھایا تھا۔ اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، شعیب علیہ السلام کا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کی طرح سے اس طرح کے معجزات جب مطالبہ کیا گیا تو آپ نے کتاب قرآن کریم کو پیش کیا، اور اللہ نے بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ یہ مطالبات پیش کرتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، معجزات بھی دکھایا آپ نے، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، درخت چل پڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں کہ جو ان کے دل کے اندر تھیں، اور آپ نے بہت ساری باتیں ایسی بتائیں کہ جن کا کسی کو علم نہیں تھا، اور جب لوگوں نے امتحان کے لیے دیکھا تو بالکل ٹھیک ثابت ہوئیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا فرمائے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تمام انبیاء کے معجزات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ آگ کے اندر پھینک دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ معجزہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، لوگوں نے دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے ایمان کی طرف بھی لے آتا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی ہٹ پہ پکے اتنے ہوتے ہیں، کفر اتنے ان کے دل کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے، دلوں پہ مور لگی ہوتی ہے کہ معجزہ دیکھنے کے باوجود ہی نہیں مانتے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شروع میں یہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کی قسمت بدلتا ہے اور کسی لمحے وہ اس جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ معجزات کے حوالے سے جان لیجیے کہ معجزہ جو ہے اس کا مادہ عجز ہے، اور معجزہ کا معنی ہے جہاں انسان کی عقل اور اس کی توجیحات عاجز آ جائیں، اس کی کوئی توجیہ نہ وہ کر سکے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام حالات میں، یہ عمومی حالات و واقعات کے اندر ناممکن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی طرف سے کچھ جادوگری کرتے ہیں
جو اپنی طرف سے کچھ کرتب سازی کرتے ہیں، جو اپنی طرف سے ملمہ کاری کرتے ہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے، اور اس وقت کے لیے جس جو چیز کی جو حیت بدلتی ہے واقعتاً وہ بدلی ہوتی ہے۔ لیکن جادوگری کے زور سے جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ محض ایک کرتب ہے اور محض ایک دھوکہ ہے اور ملمہ ہے۔ تو معجزات کے حوالے سے بعض لوگ جو ہیں وہ سوال بھی پوچھتے ہیں، بعض منکرین جو ہیں وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی، حضور کے دور میں بھی ایسا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور جس نے اپنا یہ معجزہ قرار دیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اس کے معجزات میں سے ہے جو تم دیکھتے ہو اور موجود ہے، زمین اور آسمان اور اس کی تخلیق۔ آسمان کے نیچے تم رہتے ہو، زمین کے اوپر تم رہتے ہو، زمین کے اندر تمہاری ساری ضروریات اللہ نے جو ہیں وہ مقدر کر دی ہیں اور اس کو جمع کر دیا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ معجزات بھی بالکل اسی طرح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ نبی اپنی طرف سے معجزہ نہیں دکھاتا، وہ اللہ کا عطا کردہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ کہا گیا، آپ نے یہی فرمایا، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور انسان لاکھ چاہیں اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بہت لٹریچر موجود ہے۔ میں بعض دوستوں کے سوالات آتے ہیں، بعض ہمارے احباب جو ہیں وہ پوچھتے ہیں مختلف اوقات میں کہ یہ معجزے کے بارے میں، کیونکہ آج کل ایسی بحثیں چل نکلی ہیں کہ تشکیک پیدا کی جاتی ہے اور ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے، اور اسلام کے جو بنیادی اور واضح احکام ہیں ان کے بارے میں بھی اہل ایمان کو شبے میں ڈالنے کے لیے دشمن اپنی چالیں چلتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں چند معجزات کا تذکرہ کروں گا، اگرچہ معجزات تو بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، اور جن کو نقل بھی کیا گیا ہے۔ تو بعض احادیث کی کتابوں میں بعض معجزات ہیں، بعض میں دیگر معجزات ہیں، بعض مورخین نے کہ معجزات کا تذکرہ کیا ہے، بعض دیگر نے دوسرے معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ معجزات بے شمار ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، کئی ایک معجزات کا۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کروں گا، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ معجزہ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو اسی پر آج گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں یہ موضوع لیا، اس لیے کہ ذہنوں کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم چند معجزات آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفتاً اور ہدیتاً پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ پر ایمان محکم عطا فرمائے، ہم آپ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔